جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ آج ہم اسپیشل ڈائلاگ کریں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وفاقی وزیر برائے ریلوے جناب شیخ رشید احمد صاحب سے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کس طرف جا رہی ہے سر ملک کی سیاست؟ جس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، جلسہ جلسہ جلوس ہم کھیل رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ایک الیکشن ہوا ہے، اس کی پولنگ ووٹیں میرے حلقے سے تھوڑی ہیں۔ جتنے ووٹ پول ہوئے ہیں وہ میرے حلقے سے آدھے ہیں، اور اگر اتنے چھوٹے الیکشن میں میری یونین کونسل کے برابر ہیں جی، اگر اتنے چھوٹا حلقہ ہمیں پسند نہیں اور کسی ڈبے میں سے زیادہ ووٹ نہیں نکلے۔ دیکھیں سسٹم کیا ہے الیکشن کا، ایک بندہ آتا ہے، اب تو عمران خان چاہتا ہے الیکٹرانک ہو جائے، انہوں نے کہا نا جی الیکٹرانک میں بھی کوئی جناب علی ہیک کر لیا تھا یا کیا کر لیا تھا۔ نیتوں کی بات ہے، ساری دنیا میں الیکشن رزلٹ کو لوگ نہیں مان رہے۔ ایک بندہ آتا ہے، وہ نام دیتا ہے، شناختی کارڈ کے نمبر پہ اس کی پرچی کٹتی ہے، وہ نشان لگاتا ہے، وہ اندر جا کے اپنے من پسند نشان پہ ووٹ ٹھپا لگاتا ہے۔ یا تو یہ ہو کہ ٹھپے جو ہے نا وہ کوئی اور جگہ لگے ہوں اور سارے باکس وہیں کھلے ہیں، سب کچھ وہیں ہوا ہے، سامنے کھلے ہیں، اینڈ موسٹ فیئر۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ نے تینوں پارٹیوں کو شکست دی ہے، سر میرا یہاں سوال پی ٹی آئی سمیت۔ سر میرا یہاں سوال بنتا ہے اسی پوائنٹ پہ کہ اگر ہم پچھلے دو الیکشنز کو دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی نے 14 سیٹس حاصل کی، نون لیگ نے 16 لے لی، تو گورنمنٹ میں تھی پی ٹی آئی، تو اس کو 15-16 سیٹ سادہ اکثریت تو لینی چاہیے تھی نا۔ میرا خیال ہے سادہ اکثریت میں تھی، ان کی جو ٹکٹس کی وہاں ڈسٹریبیوشن تھی اس پہ لوگ پتہ نہیں، مجھے نہیں کہنا چاہیے، میں ان کا اتحادی ہوں، لیکن یہ جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں اس میں سے 4-5 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا لیکن وہ مقابلے میں رہے۔ آئی مسٹ گیو دیم مارکس۔ دیکھیں موسٹلی میرا ہی پاکستان میں انتخابی نشان بدلتا ہے، کبھی میں بلب پہ لڑتا ہوں، کبھی اب میں 2 الیکشن قلم دعات پہ لڑے ہیں، کبھی کس پہ کبھی کس پہ۔ بڑا مشکل ہوتا ہے انتخابی نشان کو، یہ تو چھوٹی جگہ ہے، چھوٹے لوگ ہیں، انتخابی نشان کو شہروں میں پبلسٹی دینا بھی ایک بہت بڑا کمال ہے، اور بعض اوقات آخری ٹائم تک آپ کو نشان ہی لاٹ نہیں ہوتا، آپ کا مخالف کوشش کرتا ہے کسی اور پارٹی کے بندے کو یہ نشان مل جائے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مینٹلی پریپیئر ہی نہیں تھی اس الیکشن کے لیے؟ نہیں، پریپیئر تو سارے لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، اور لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کی سیکنڈ لیڈرشپ نے کمپین چلائی، فرسٹ لیڈرشپ نہیں گئی۔ فرسٹ لیڈرشپ میں کون آتا ہے؟ عمران خان صاحب آتے ہیں پھر تو؟ عمران خان، اگر بلاول جا سکتا ہے تو عمران خان کو کیا کوئی اور چلا جاتا؟ ہم تو ڈرے رہے کہ کوئی اس پہ ریئیکشن نہ ہو جائے۔ آپ کو لگتا نہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے تمام ریسورسز استعمال کے صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا، نوکریاں دینے کا اعلان کر دیا؟ دیکھیں صوبہ بنانے کا فیصلہ جنرل باجوہ صاحب کی موجودگی میں اور تمام اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں یہ یونانیمس تھا کہ گلگت، یہ میٹنگ ہی گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے ہوئی تھی۔ صرف بلاول نے اور شہباز شریف نے کہا جی کہ ہم الیکشن کے بعد صوبہ اناؤنس کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس ایشو کو ختم کر دو، الیکشن سے پہلے ہی اناؤنس کر دیں آپ سارے متفقہ طور پہ، الیکشن اپنا لڑیں، صوبے کا اعلان کر دیں، بات ختم ہو جائے۔ بٹ جنہوں نے اپوز کیا وہ شہباز شریف صاحب تھے اور وہ بلاول صاحب تھے، اور بڑی معذرت کے ساتھ گلگت بلتستان کے لوگ، پہاڑی لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کے فیصلے بڑے دور اور بڑے دور اندیشانہ ہوتے ہیں۔ میں نے پاکستان کی تاریخ میں ایسے جلسے نہیں دیکھے کہ تینوں پارٹیوں کی لوگوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی۔ میں نے پی 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 کی ٹوپی والے کو بھی جلسے میں دیکھا ہے، نون والوں کو بھی دیکھا ہے، اور پی ٹی آئی والوں کو بھی دیکھا ہے، اور یہاں لال حویلی کے ساتھ ہمارے مخالفوں کا دفتر ہے جی، ادھر سے گزر کوئی نہیں سکتا، ادھر سے گزر کوئی نہیں سکتا۔ اسی طرح پورا ہمیں اتنا لمبا چکر کر کے آنا پڑتا ہے راجہ بازار سے کہ ہمارے منڈی میں ان کا دفتر ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی آواز کس دے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جگہ۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایسے پولیٹیکلی میچور لوگ نہیں دیکھے کہ ایک پارٹی کے جلسے میں دوسری پارٹی کے لوگ بھی تقریریں سن رہے تھے، اور شاید اسی سے غلط فہمی ہو گئی۔ آپ کا ایک مشورہ بھی تھا کہ گلگت بلتستان کا الیکشن پی ڈی ایم کو لڑنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ لڑتی۔ دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، یہ ان کی شکست کی باعث بنے گی۔ بیسٹ چانس انہوں نے اویل کیا، اتنی بڑی محنت 1.5 مہینے سے بلاول گلگت بلتستان میں،
ایک مہینہ لگاؤ نا جی، سیاستدان کا ایک مہینہ بھی ڈیڑھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، وہ فارغ تو بیٹھتا نہیں ہے. ایک مہینے سے میرا خیال زیادہ ہی ہو گیا ہے، چلیں ایک مہینہ لگا لو. ایک چھوٹے سے الیکشن کے لیے، میرے ایک حلقہ انتخاب کے لیے پارٹی، بڑی پارٹی کا لیڈر ایک مہینے سے زیادہ اگر رہتا ہے، اور رزلٹ اس کا میں نے بہت پہلے لوگوں سے گن سن لے کے، کیونکہ یہ سارے گلگت بلتستان کے لوگ پنڈی میں بھی ہوتے ہیں، کراچی میں بھی ہوتے ہیں، بیچارے روزگار کے لیے ہوتے ہیں. بیسیکلی اگر کسی کو یہ غلط فہمی تھی تو صرف بلاول کی تھی، اور بلاول نے اتنا بڑا جملہ بولا کہ جو گلگت میں حکومت بنائے گا وہی مرکز میں حکومت بنائے گا. بولا انہوں نے، بڑے اوور کانفیڈنس تھے. کیوں؟ جلسوں کو دیکھ کر امیچیورٹی، ریاضت پوری نہیں. جلسے تو جی عطا اللہ شاہ بخاری کے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ میرا مطلب ہے شہر امنڈ آتے تھے، لیکن ووٹیں قائد اعظم کی تھی. سر پی ڈی ایم کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں، 3 جلسے ہو چکے ہیں، اس کے بعد پھر جلسے اور پھر لانگ مارچ ہے. اب کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اگر اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے تو گورنمنٹ کے لیے کیا مسئلے ہوں گے؟ میں آج ہی اس پہ سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس کیا حل ہے. ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی ریزائن دے ان کے ساتھ. اچھا، جب آپ ان کے ساتھ کہتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے پوچھا تھا کیا نون لیگ تیار ہے؟ نون لیگ کی بھی پوری صورتحال یہ نہیں ہوگی. اصل میں 2 آدمیوں نے یکجا کر کے، فضل الرحمان نے ان لوگوں کو آگے لگا لیا، مریم صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو. فضل الرحمان صاحب نے اپنا ایجنڈا ان کا کیا جی 6% ووٹیں ہیں، 9 سیٹیں ہیں ان کی، ان کا. اور الیکشن ہر دفعہ وہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا لڑتے ہیں. الیکشن انہوں نے ہر مرتبہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا لڑنا ہے. ووٹیں ان کی 9 یا 10 ہیں. وہ ایسی حلیم پکانا چاہتے ہیں، وہ ایک ایسی کھچڑی بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں سے ان کا کوئی شمشمہ بن جائے اور ان کا کوئی نہیں ہو سکے گا. آپشنز کیا ہیں سر؟ آپشنز کیا ہیں دونوں کے پاس، گورنمنٹ کے پاس اور پی ڈی ایم کے پاس؟ ان کو بالآخر مذاکرات کرنے ہیں. کس کو؟ اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو. نہیں بالآخر میں اپوزیشن کی بات کرتے ہیں. لیٹس سی، 2 طریقے ہیں. ایک ہمارے خلاف عدم اعتماد ہو جائے، ووٹ آف نو کانفیڈنس جسے کہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بحران پیدا کر دیں کہ وہ سارے مستعفی ہو جائیں. یہ دونوں نہیں کریں گے. جلسہ کھیل، جنوری تک تو ان کے جلسے ہیں. اسی طرح پھر لانگ مارچ ہے، جنوری تک ان کے جلسے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک میں کووڈ-19 کی بہتری کرے. اگر خدا نہ خواستہ یہ پھیل گیا تو نہ ان کا جلسہ ہوگا نہ ہمارا جلوس ہوگا. تو کووڈ خوش قسمتی ہوگی. پاکستان نے بہت اچھی طرح ہینڈل کیا ہے عمران خان نے. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں، دیکھیں کہ ابھی کل ایک شخص مولانا کیا نام تھا، خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا کہ کل ان کا جنازہ ہے. میں تو سمجھ رہا تھا آج جنازہ، ابھی مجھے پتہ لگا نہیں کل جنازہ ہے. سیاست میں لمحات بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ خادم حسین رضوی صاحب کا خدا نہ خواستہ انتقال دھرنے پہ ہو جاتا تو یہ تو لینے کے دینے پڑ جاتے. لوگوں نے تو یہ کہنا تھا جناب علی، یہ پاکستان میں میڈیا اتنا ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، اتنے چینلز ہو چکے ہیں، اتنا میں دنیا میں دیکھیں جی، بی بی سی ہے، CNN ہے، CGTN ہے، آر ہے، میرا مطلب ہے بہت ہو گئے. دنیا کے سارے ملا کر بھی پاکستان کے چینل ان سے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی غریب ہیں بیچارے. اچھا سر، بات خادم صاحب کی طرف آئی تھی تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں. خادم حسین رضوی صاحب نے، مرحوم نے، ایک معاہدہ کیا تھا جس میں انہوں نے فرانس کے سفیر کو باہر بھیجنا کا احتجاجاً مطالبہ کیا تھا. کیا آپ کے خیال میں ان کا مطالبہ درست ہے اور ان کی وفات کے بعد وہ معاہدہ اسٹینڈ کرتا ہے؟ فرانس کے نے جو کچھ کیا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میں تو کہتا ہوں کہ فرانس کا اس سے بھی سخت اسلامی دنیا کو فیصلہ کرنا چاہیے نا. ہم وہ فیصلے کی قوت نہیں ہے، ہمیں بڑی غلط فہمی ہے. ہم کون سے فرینچ، یہاں میرے منہ سے کچھ نکلنے لگا تھا کہ ہم جو یہاں فرینچ ٹوسٹ کھا رہے ہیں یا ہم یہاں پہ کوئی فرینچ ہمارا ٹیسٹ ہے. ہمارا ٹیسٹ پینڈو پروڈکشن کا ہے. ہم اگر اس کا بائیکاٹ بھی کریں تو کتنا فرق پڑ. یہ تو عالم اسلام کیا ہے کہ دبئی میں کہیں جی کہ کوئی چیز لینڈ نہیں کرے گی فرینچ سے، کوئی چیز جناب علی، جہاں ان کے بڑے بڑے بزنس ایکسپو ہیں، ان پہ سٹینڈ ہونا چاہیے.
سو ہمارے ہاں میرا تو خیال ہے کہ جتنی مذمت فرانس کی جائے وہ کم ہے. مسلمانوں کی تضحیق کرنے, مسلمان جو ہے عاشق رسول ہے اور نبی کے لیے جیتا اور مرتا ہے, اور یہ جتنے لوگ بھی 2 4 6 دن پہلے آئے, ظاہر ہے اللہ کے نبی اور اس کے رسول کی محبت میں آئے, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم واپس پچھلے پی ڈی ایم پہ ہی جاتے ہیں. سر پی ڈی ایم کے پاس اگر مذاکرات کا آپشن ہے تو وہ کس سے کرے گی؟ مریم صاحبہ نے پہلے کہا کہ عمران خان کو نکال دو, فوج سے کروں گی. پرسوں انہوں نے کہہ دیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں کروں گی. گزارش یہ ہے, ایک تو نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے عمران خان کی بڑی خدمت کی ہے. پاکستان میں کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جو یہ سمجھے کہ یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری, عمران خان کی بڑی خدمت کی ہے. مریم نواز خان کی بڑی خدمت کی ہے, 3 دفعہ میں کہنا چاہتا ہوں. کس نے کی ہے؟ نواز شریف نے اور مریم نے فوج کے خلاف بیان بازی کر کے, اگر ان کو سیاسی سوچ ہو 1 سال تک وہ خاموش رہے. اگر یہ کہنا کہ ان کا لندن جانا بھی ان کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا اور یہ تھا, میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, میری ریزرویشن ہے. بھیجا تو آپ نے سر, ہاں جی بھیجا تو آپ نے, بھیجا کاغذوں میں ہم نے, بھیجنے میں اوروں کی دعائیں بھی شامل تھی. ٹھیک ہے, 10 مہینے مریم صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ یا کیا ہوتا ہے جو واٹس ایپ سارا وہ بھی بند رہا. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی ہماری بات تو, ہمیں تو مریم کو نہیں جانے دے رہے لندن, وہ ان کا ماسٹر پلان کیا تھا یہ ان کے پاس ہوگا, کیونکہ پیسہ تو سارا لے گئے ہوئے ہیں باہر, پاکستانی بینکوں میں تو نہیں پڑا ہوا. شہباز شریف کی یہ سٹڈی تھی کہ یہ کورونا میں ملک یہ گورنمنٹ ڈوب جائے گی. وہ کورونا کی لاسٹ لندن فلائٹ سے آئے, انہوں نے بڑے سوچ و بازار سے اندازہ لگایا, اکانومی کی حالات خراب تھے, ڈیفیزٹ خراب تھا, ملک میں لاک ڈاؤن ختم ہو رہی تھی, انڈسٹریلائزیشن بڑی خراب تھی. انہوں نے کہا دس از دا ٹائم کہ میں جا کے اس کو ٹیک اپ کروں. وہ الٹ ہو گیا, دنیا ساری کورونا میں پھنس گئی, پاکستان اور چین نکل گئے, اور پاکستان اور چین نکلے بھی اس طرح اور اکانومی بھی دونوں کی بہتر ہو گئی. آج فیصلہ آباد میں آپ جائیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا آرڈر ہے کہ ہم مال نہیں سپلائی کریں. میں خود فیصلہ, میں کسی کی بات پہ کبھی انٹرویو نہ دیتا آپ کو. یہ مجھے ڈنر دیا سارے ایکسپورٹرز نے یونانی مسئلہ کہا کہ شیخ صاحب ہمارے پاس اتنا کام ہے کہ ہم یہ کووڈ کی بات کر رہا ہوں, لیٹسٹ بات کر رہا ہوں, ہم سپلائی نہیں کر سکتے. اچھا, ہم نے اپنی فیکٹریوں کے باہر مزدوروں کے بورڈ لگا دیے کہ جو, اور لومیں ابھی آج صبح ہمارا بھی دھاگے شاگے کے لوگ کام کرتے ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا برا کیا جو ہم نے لومیں لوہے میں بیچ دی تھی, کہ ہمیں خیال ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا لوم اتنی مہنگی ہو گئی. ٹیکسٹائل بہت تیزی سے پاکستان میں چل پڑی, اور اس کی وجہ سے پاکستان, میں تو بہت سال پہلے سیاسی, جب میں ان کی صلاحیتیں دیکھتا ہوں, میں اپوزیشن میں ہوتا کسی قیمت میں بھی اداروں کو نشانہ نہ بناتا. یہ آپ ان کی تقریر یاد کرے قوم, سوچے ذرا, ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے, تم کیا موٹر توپ لے کے آ رہے ہو, آرٹلری کے ٹریننگ ہے تمہاری, تم جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہو, تم اس کے گھونسلوں سے پیدا ہوئے, اس کے پنگوڑے پہ جوان ہوئے, اس کی دودھ کی بوتلیں پی کر تم نے دانت اپنے ٹھیک کیے. اپنایا کیوں یہ بیانیہ سر؟ مایوسی, میرا خیال ہے کہ ایک وقت سیاستدان پہ آتا ہے کہ وہ سلپ پہ کھیلتا ہے اور کیچ ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کیچ ہو گیا. میں نواز شریف کی سیاست نہیں دیکھ رہا جی. سر میں ایک بات, نواز شریف جتنا پرانا سیاستدان ہے, اس کا کریئر اٹھا کے ضروری نہیں ہے میں پرانا سیاستدان ہوں, اب مجھ سے نیا بچہ زیادہ کمپیوٹر کرتا ہے, وہ مجھ سے زیادہ تیز ہے. نواز شریف یہ غلطی, میں نے ان بچوں سے کہا کہ کتنی سیٹیں کس کی ہیں, 1 منٹ انہوں نے لگایا, بتا دیا نون کی اتنی. آپ کے انٹرویو سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ بھی فلانی پارٹی کی کتنی سیٹیں ہیں, انہوں نے ٹک ٹک کیا. کیا نواز شریف اتنے سادہ ہیں کہ سادہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ان کے اندر بھی بغاوت کا سما ہے. شہباز شریف اور مریم صاحبہ کا جو ایک ڈفرنٹ بیانیہ ہے وہ بھی لڑائی کا سبب ہے. سو اس نے واضح اشارہ, ہر دیکھیں نا یہ سیاستدان ہے, یہ اپنی اولاد کی ترقی چاہتا ہے. اپنا بیٹا روئے نا تو اس کا کلیجہ پھٹتا ہے, پڑوسی کا بچہ روئے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے. سر یہ بات شیخ رشید کو پتا ہے, یہ بات مجھے پتا ہے, ان سب کو پتا ہے. سب کو پتا ہے. آپ کو میں انٹرویو اس لیے دے رہا ہوں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ میرے لیے خودکش دھماکہ ہے. کیا وہ مریم کے لیے خودکش دھماکہ کرنے کو تیار تھے سر؟
کہ ہو گیا خود بخود؟ نہیں، خود بخود تو نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان کے دو پاکستان کے خلاف سازشیں ایک سرحدوں پہ ہیں، وہ تو ان کو پتا ہے فوج ڈیل کر لے گی، ایک پاکستان کو اندر سے انتشار اور خلفشار میں شکار کرنے کا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، اس میں نواز شریف اب ان کے اوپنر ہیں۔ نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھیل رہے ہیں؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل ملک جو پاکستان میں انتشار اور خلفشار چاہتے ہیں، جو پاکستان کو گھٹنے ٹکوانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو انڈیپینڈنٹ سوچ میں نہیں رکھنا چاہتے، میرے سیاسی سوچ میں نواز شریف صاحب کو انہوں نے ایز اے اوپنر استعمال کیا۔ نواز شریف کو اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان؟ نقصان میں آپ کو کہہ چکا ہوں، میں اس کی سیاست نہیں دیکھ رہا، آپ دیکھ لیں مہینے ڈیڑھ مہینے میں، میں 20 فروری کی ڈیٹ دے چکا ہوں، اس وقت تک مسلم لیگی جو ہے، بی جے پی کا آدمی فوج کے خلاف جا سکتا ہے، کوئی مسلم لیگی دل سے فوج کے خلاف نہیں جا سکتا۔ مریم نواز کے جلسوں میں عوام ہی عوام ہوتی ہے۔ عوام تو دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ میں نے گلگت کبھی سوچا ہی نہیں تھا اتنے بڑے جلسے ہوں گے، میرا نہیں خیال تھا، میرا خیال تھا اتنی سی تو کانسٹیچوئنسی ہیں، جلسے دیکھتا تو ایسے لگتا تھا کہ یہ لاہور کے جلسے ہیں، یہ لال ویلی کا جلسہ ہے۔ دا ریزن از کہ لوگوں کے پاس اظہار کے لیے ٹی وی نے اتنی اس کو پروموشن دے چکی ہے کہ فیصلہ کرنے کی گھڑی میں ابھی 1.5 سال باقی ہے، لیکن وہ ان کو مشتعل کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جب سڑکوں پر آنے کا وقت آیا میرے خیال ہے لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں آئیں گے۔ ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد بات کریں گے کہ ڈائلاگ ہوئے تو کس سے ہوں گے۔ کروڑوں مسکراہٹیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شیخ صاحب، مذاکرات ہوئے تو کس سے ہوں گے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اس پہ رکا ہوں۔ دو باتیں ہیں، اپوزیشن تو کہے گی ہم مذاکرات عمران خان سے نہیں کریں گے، ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور عمران خان کہے گا میں کسی ایسے مذاکرات کو نہیں مانتا جس میں حکومت نہ بیٹھی ہو، تو پھر کیا ہوگا جی؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلش، آپ دیکھیں ایک اور جملہ میں استعمال کرتا ہوں، انہوں نے کہا جی عمران خان کو نکالا جائے پھر ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، یاد پڑتا ہے؟ بالکل بالکل، مریم نے کہا، مریم صاحبہ نے زور دے کر کہا کہ عمران خان کو یہ نکال دیں پھر ہم بیٹھتے ہیں اور بات کرنے کے لیے، یعنی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کو کسی صورت میں استعمال نہیں ہونا دیکھنا چاہتے اور نہیں کرنا چاہتے، دوسری طرف فوج کو کہتے ہیں اس کو نکالو ہم سے بات کرو، یعنی ہم کو بٹھاؤ۔ یہ فوج اس ملک میں ختم ہو چکی ہے، اب بڑی پیشنس والی فوج ہے، فوج نہیں کرے گی ایسا، کسی قیمت پہ نہیں کرے گی، فوج میں اتنے پیشنس ہیں۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی کہ کوئی ری ایکشن نہیں آ رہا فوج کا، میں نے کہا وہ سمجھدار ہے، میچور ہے، ان کو پتا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہونے چاہتا، لیکن الٹیمیٹلی آپ ملک کو بند گلی کی طرف لے جا رہے ہیں، الٹیمیٹلی آپ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو تم نکال دو پھر ہم سے بات کرو۔ بھٹو نے ایک دن مجھے کہا تھا، مجھے اچھا یاد ہے، میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، کہ شیخ رشید انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ 14 مہینوں میں یہ چلے گئے، ہم تو پھر بھی 28 مہینے کر گئے ہیں۔ کہیں غلطی تو نہیں ہوگی نواز شریف کو باہر بھیج کے؟ میرا نہیں خیال، میری اپنی رائے ہے، میں نے اس کو باہر بھیجنے کے لیے ووٹ دیا، یہ تو مریم پہ ووٹنگ نہیں ہوئی، پتہ نہیں میں کیا ووٹ دیتا، اس سے جتنی جان چھڑائی جائے باہر، صرف یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی نواز شریف باہر چلا جائے؟ دیکھیں پاکستان میں یہ میں براہ راست کہنے کی جرات تو نہیں کر سکتا کہ وہ چاہتی تھی یا نہیں چاہتی تھی، لیکن سب کے مشورے سے یہ کام ہوا۔ عمران خان کہتا ہے مجھ سے دھوکا ہو گیا، مجھے ساری زندگی یہ دکھ رہے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن ایسا ہو ہی گیا۔ دیکھیں اور غلطیوں کی گنجائش ہوتی ہے، سیاست میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن میں اس فیور میں تھا کہ اس کو جانے دے پائے، کیا کر لے گا، 1 سال خاموش ہی رہا۔ دیکھیں نا، یہ 14 مہینے بے نظیر چلی گئی، 14 مہینے میں 28 مہینے ہمارے ہو گئے، 5 سال پورے کر لیں گے، 4 سال بعد تو ویسے ہی الیکشن ہوتا ہے جی، 4 سال کے بعد کوئی وزیر جس نے اگلا الیکشن لڑنا ہو وہ حلقے میں جھاق مار رہا ہوتا ہے جی۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ووٹ لینا ہے، بالکل ایسے ہی۔ پھر آپ پرانے اگر الیکشن لڑ رہے ہوں، آج میں نے ایک ناشتہ کیا ہوا تھا، وہاں ایک بہت ضروری بندہ نہیں آیا، بہت اس کی فالوئنگ ہے، اس نے کہا جی میری بیٹے کی شادی تھی، اس نے اپنے دوسرے کزن کے ذریعے پیغام بھیجا، میں تو خفا ہوں، شیخ صاحب نہیں آئے۔ میں کراچی میں تھا، کہاں تھا، ظہیر خان اس کا نام ہے، تو وہ پٹھانوں کا ایک مند کا بہت بڑا، لیکن اس نے آج صبح مجھے پیغام پہنچایا جی میں تو ناراض ہوں، تسی نہیں آئے تو میں بھی نہیں آنا۔
اسی طرح ایک بہت بڑی یہاں فیملی تھی, تو اس سے پچھلے الیکشن میں اس نے کہا شیخ صاحب ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ ہم نے کہا جی وزیر تو آپ بنتے ہی رہتے ہیں, ہمارا باپ ایک ہی دفعہ مرا ہے اور ہم نے بنی چوک میں جنازے کو سلو کیا کہ ہمیں پوری امید تھی کہ آپ آئیں گے. میں یار یہ معافی, غلطی ہو گئی, نہیں آ سکا. سر ووٹ دیتے وقت آدمی کی سوچ بڑی مختلف ہوتی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے خاص ہیں, کہتا ہے ووٹ تے شیخ صاحب تاڑا ہی ہے پر چاچو تے پوچھی تے دساں, چاچو آوے جی نا تے اس تے پوچھی تے دساں تے پھر سارے ٹبر دا ووٹ تاڑا ہے پر چاچو تے پوچھی تے دساں. لیکن اسی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو کتنا کامیاب کر پائیں گے مریم نواز؟ ووٹ کو عزت کیا پکڑی ہے, اب وہاں عزت مل گئی ہے کے پی کے وہاں بلتستان میں کہتے ہیں وہاں عزت ہی, یعنی عزت کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ عزت کہے وہ عزت ہے, جس کو یہ عزت نہ کہے. سر اس طرح تو پھر ملکوں میں جمہوریتیں جو ہیں وہ ہر وقت سٹیک پہ رہے گی. معذرت کے ساتھ اس سوچ کے بعد تو جمہوریت, آج میں کسی کا پڑھ رہا تھا صبح اخبار میں کہ اس نے کہا جو بائیڈن کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, منتخب ہونے کے بعد اس کو فنڈ ریلیز نہیں ہو رہے, کچھ نہیں ہو رہا, کیا پھر اس طرح تو جمہوریت. تو اگر امریکہ جیسے ملک میں جہاں 1,80,000 70,000 بیماری روز کی آ رہی ہے, ہمارے ہاں تو اللہ معافی دے جی ذرا کووڈ-19 زیادہ ہو گیا تو یہاں تو صورت ہے بالکل الٹ, نہ اپوزیشن کی طرف کسی نے دیکھنا نہ ہماری طرف. مریم سیاست کیسی کر رہی ہیں سر؟ جلسے کر رہی ہے. نواز شریف کو اقتدار سے مریم نے اتارا, ڈان لیکس اور ساری چیزیں. نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی موجب مریم تھی, اور مریم کی سیاست کی وجہ سے جو کچھ بھی ہے اس ملک میں, جس کو آپ جو مرضی نام دے دیں, ان کے لحاظ سے تو مریم کو فوج سے مسئلہ ہے یا کچھ کرداروں سے مسئلہ ہے؟ سر سارے فوج کے کردار ایک ہی ہوتے ہیں. جوان سے یہ انڈیا کی تھیوری ہے بہت پرانی کہ جوان اور جرنیل میں فرق شو کرنا. پاکستان میں جرنیل ہی فوجی جوان کا جنازہ اٹھاتا ہے اور جوان ہی فوجی جرنیل شہید ہوتا ہے تو اس کو سلوٹ مارتا ہے. یہ ساری کرنے والی باتیں ہیں. اگر یہ ساری سوچیں بھی کی جا رہی ہیں نام لے کے, تو یہ بھی اس انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ ہے جو چاہتا. اس ملک کو اللہ کے بعد پاک فوج نے بچایا ہوا, کسی سیاسی پارٹی نے نہیں بچایا. انٹرنیشنل اس ملک کو کسی نے نہیں بچایا ہوا, اللہ کے بعد پاک فوج ہے تو یہ ملک سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے پہ چل رہے ہیں, کیا جان بوجھ کے چل رہے ہیں؟ آف کورس پیسہ ان کی کمزوری ہے. سیاست میں وہ بالکل ان کا کوئی رول نہیں تھا. انٹرنیشنل جو صورتحال بنتی جا رہی ہے ہمارے گرد و نواح میں, انٹرنیشنلی جو صورتحال 2021 از اے ویری امپورٹنٹ ایئر. اس ایئر کے لیے انہوں نے اسے بطور اوپنر کے فیلڈ میں بھیجا. کیا نواز شریف صاحب کے پاس کوئی واپسی کا رستہ ہے آج کے دن میں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. بزدل آدمی جو ہوتا ہے, یہ سارے بڑے بڑے لیڈر اندر سے بزدل ہیں, یہ جیلیں نہیں کاٹ سکتے. سوائے آصف زرداری کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اس نے کرمینالوجی میں کیا ہوتا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ, پتہ نہیں ایسکس سے کی ہے, سیسکس سے کی ہے, کولمبیا سے کی ہے, ہارورڈ سے کی ہے, لیکن وہ تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے اب بھی وہ بہتر سیاست کر رہا ہے نون سے. اینڈ ٹائم ول پروو. میرا یہ انٹرویو سے محفوظ رکھ لینا آپ. پی ڈی ایم کی سیاست میں, پی ڈی ایم کی سیاست میں ہی از پلئنگ ویل. اس نے کراچی میں جلسہ نہیں کرنے دیا فضل الرحمان, اس کے ہاسپٹل چل کے گیا یہ کہنے کے لیے کہ آپ نواز شریف. اس نے نہیں کیا. فضل الرحمان صاحب گئے مزاج کرسی کے لیے. ہاں, اندر کی بات یہ ہے وہ گئے اس لیے کہ نواز شریف کی تقریر ہونے دیں. یہ خبر آپ کو کوئی نہیں دے گا. تو زرداری صاحب نے خود رکوائی تقریر. آف کورس فیصلے مین بیہائنڈ دی گن تو زرداری ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرئنس. جو ساری خبر چلی کہ وہ مزاج پرسی کے لیے ہاسپٹل گئے, بنیادی طور پر وہ اس لیے گئے کہ شام کے کراچی کے جلسے میں نواز شریف کی تقریر ہونے دیں. ہی سیڈ نو. انہوں نے کہا ہم نے بالآخر نون کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے, ہم اکٹھے ہیں پی ڈی ایم میں, لیکن جب الیکشن آئے گا تو ہم نے اپنا الیکشن لڑنا ہے. زرداری صاحب نے کیوں سپیچ نہیں کرنے دی نواز شریف کو؟ یہ تو میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن کوئی تو کوئی وجہ ہوگی. کیا نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ پوری پی ڈی ایم کا کوئی تعلق نہیں؟ نہیں ہے پوری پی, سوائے فضل الرحمان کے کوئی نہیں ہے. فضل الرحمان بھی پبلکلی ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ ہوا تھا, ان لیڈروں نے کہا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے.
جو نام لیے جاتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. سر جی یہ قومی زہر پھیلا رہے ہیں, یہ جو زہر پھیلا رہے ہیں اس میں یہ خود ٹریپ ہو جائیں گے, اور خدا نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس ملک میں جمہوریت امتحان میں بند گلی میں داخل ہو جائے. سر کنڈیشنل سوال ہے, فرض کریں سارا پلان ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے پی ڈی ایم کا اور یہ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں, واٹ نیکسٹ؟ گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہوگا اگر مذاکرات نہیں کرتے؟ مریم کہہ دیتی ہے سخت ہو کے کہ نہیں کر رہے عمران خان سے مذاکرات. کسی بحران کا نتیجہ بھی جو ہے اس کو ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا بیفور ٹائم. بحران کے جو بحران ہوتا ہے اس کی طاقت کے اندازے سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس طاقت کو حکومت کتنی سختی سے کچلتی ہے یا ویلکم کرتی ہے. دو ہی صورتیں ہیں نا, یا ان کو علاقوں میں ہی فارغ کر دیا جائے یا ان کو آنے دیا جائے. یہ فیصلہ ابھی آپ کو لگتا نہیں جان بوجھ کے مریم کو کھلایا جا رہا ہے کہ مریم کو تو کسی ٹائم پہ پکڑ کے جیل میں بھیجا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک والد کی تیمارداری کو گزارش یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب جیلیں بھی بڑی اہم ہوتی تھی. ہم جیلوں میں جاتے تھے, 500 روپیہ دیتے تھے, وہ جو ڈیوٹی پہ ہمارے آتا تھا جو گھر پنڈی جائے گا یار یہ گھر رکا دیتے آنا, 2 لائنیں چھپ جائیں گی کہ جناب علی. سر اب تو موبائل فون ہے, لوگوں کے پاس فون رکھتے ہیں. کون سا لیڈر ہے جو جیل میں فون نہیں رکھتا؟ ہمارے وقت تو دیکھیں جیلوں میں فون نہیں تھے. یہ ڈیالہ شڈیالہ جیلوں کے نزدیک فون کے کھمبے نہیں لگنے دیتے تھے. وہ یہ بعد میں نیب کے کیسز گئے, انہوں نے پیسے دے کے موبائل فونوں کے اندر سروس شروع کرائی. نیب کے جو کیسز میں لوگ گئے انہوں نے پول لگوائے اڈیالہ کے نزدیک تاکہ سگنل ٹھیک ہوں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں سارا دن دفتر میں بیٹھ کے اپنے بزنس کو بھی کرتے تھے اور فون تھا ان کے پاس, سب کچھ تھا. اب تو دیکھیں نا یہ دنیا کہنا کہ آج طریق پر سوال ہے کہ مریم کو اگر آج چاہیں ادارے تو جیل بھیج سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں. تو مریم کو تو جان ابھی کوئی تھریٹ ایسا نہیں ہے سوائے جو کچھ میڈیا میں ان کی پذیرائی ہے یا میڈیا میں آ رہا ہے یہ حکومت کے خلاف جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک ہے, بریک کے بعد گورنمنٹ کی پرفارمنس. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب سینٹ انتخابات آنے والے ہیں, آپ کے خیال میں کیا سینٹ انتخابات ہوں گے؟ سینٹ انتخابات ہوں گے اور یہ اپوزیشن شو آف ہینڈ کا قانون نہیں پاس کرے گی. خود نہیں کرے گی؟ خود نہیں کرے گی. عمران خان جتنی مرضی کوشش کر لے. پہلے تو میں عمران خان سے معذرت کرتا ہوں, میں اس کا ساتھی ہوں. یہ اپنے چھوٹی اسمبلی کے ممبروں کو اگلے الیکشن کا خرچہ دلوائیں گے کینڈیڈیٹوں سے. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ میرا میں آپ کا انٹرویو. اس جگہ ہے جی ووٹر 64, ایک دیوار یہاں سے دروازہ گزرا ہے, ادھر گیا ہے, ادھر ہو گئے ہیں 54. کیا نظام ہے یہ؟ جب واپس گئے پھر 64 ہو گئے. اللہ پہ بھی 64 ہے جی. دیکھیں یہ چھوٹی صوبائی اسمبلیوں میں ممبر کا ریٹ بہت ہائی ہوگا سینٹ کا, اور یہ عمران خان کا شو آف ہینڈ کا قانون نہیں مانیں گے. اگر الیکٹرانک ووٹ مانے جائیں گے, بابا اگلا خرچہ کس نے نکالنا ہے؟ ان صوبائی اسمبلی کے ممبروں نے. شو آف ہینڈ نہ دیکھیں پنجاب میں تو اتنا ریٹ نہیں ہوتا, لیکن دوسرے صوبوں میں تو بڑا ریٹ ہوتا ہے. اور وہ کینڈیڈیٹ ان کو لاتے ہیں. اگر کوئی آدمی مجھے اس ملک میں یہ بتا دے کہ سینیٹر کون کون سا ہے, میں مان جاؤں گا اس کو. کئی لوگوں کا نام ہی نہیں ہوتا لیکن ان کو شوق ہوتا ہے کہ گاڑی کی نیم پلیٹ لگی ہو سینیٹر ہے. کوئی ان کا ٹیکسز کے کیسز ہوتے ہیں, کوئی ان کا امپورٹ کے کیسز ہوتے ہیں. سو وہ بھی ان کی بزنس کا پارٹ ہوتا ہے کہ جتنی وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ اپنے بزنس. سر اگر نہ ہوا شو آف ہینڈ تو کون اپوزیشن کا ٹف ٹائم دے گی؟ اپوزیشن اپنا تحریک انصاف اکثریت حاصل کرے گی. نو نون لیگ, نو پیپلز پارٹی, نو. اپنے اپنے حصے کے تو لیں گے, اپنے حصے کے جتنے جتنے جس کے ممبر ہیں. لیکن اب پی ٹی آئی جو ہے ایک مکمل جماعت بن جائے گی مارچ کے بعد. اگلا چیئرمین سینٹ کس پارٹی سے ہوگا؟ یہ نہیں مجھے پتا, ہونا تو پی ٹی آئی سے ہی چاہیے آف کورس. مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کو, میری عمران خان پہ اس پہ بات نہیں ہوئی. لیکن ایک بات میں نے آج آپ کے انٹرویو پہ کہہ دی ہے, عمران خان نے جو یہ اعلان کیا الیکٹرانک ووٹ وہ مان لیں گے, شو آف ہینڈ وہ نہیں مانیں گے. انہوں نے اگلے اسمبلیوں کے خرچے جو ہیں ان کینڈیڈیٹوں سے لینے. بلاول کی سیاست کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے, سندھ میں وہ سیاست کریں گے, انٹیریئر سندھ میں. پنجاب میں ان کی دال نہیں گل رہی. آدمی ان کے پاس برے نہیں ہے, قاہرہ بہت اچھا آدمی ہے, اعتزاز احسن ہے, لطیف کھوسا ہے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, راجہ پرویز اشرف ہیں. لیکن ووٹ کا جو ایک لہر ہوتی ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں نہیں ہے.
مقابلہ پی ٹی آئی کا اور این کا ہونا ہے اور بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونا ہے. جہانگیر ترین صاحب واپس کیوں آئے؟ بہت اچھا کیا, کریڈٹ گوز ٹو جہانگیر ترین. یہ سارے چپ ہو گئے, یہ کہتے تھے عمران خان نے بھگوا دیا. دیکھیں نا آپ جو بات آپ نے سوال تو اب کیا آخر والا, نواز شریف بھی واپس آ جائے. دیکھیں نا جہانگیر ترین کو فالو کریں نا. سر جہانگیر ترین خود واپس آیا, خود واپس آیا. اگر دیکھیں میں کہتا ہوں کسی کے کہنے پہ آیا ہوں, شیخ رشید باہر چلا گیا, شیخ رشید اپنے سارے خاندان سمیت واپس آ گیا تو آپ اس کو ٹرائل کر لیں. اس نے تو لوگوں کی یہ بات ختم کر دی نا کہ وہ چارٹر پلین پہ بھاگ گیا. ان کے اور عمران خان صاحب کے تعلقات آج بھی کشیدہ ہیں. ہوں گے, اس سے نقصان ہوگا؟ کچھ نقصان نہیں ہوگا. وہ کیس لڑنے میں بڑے وکیل ہوتے ہیں ان کے پاس بھاری بھاری. دیکھیں پاکستان میں اب نیب کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ اچھا وکیل کر سکیں. وہ 2-2 کروڑ روپے کا وکیل کرتے ہیں. یہ کرتا ہے 20,000 والا 20,000 روپے وہ 2-2 کروڑ والے کرتے ہیں. اور جج بھی کئی جو ہوتے ہیں ان کے چیمبر میں رہ چکے ہوتے ہیں. یعنی چیمبرز کی بھی تو ایک بات چلتی ہے نا. سر اگر چینی پہ احتساب ہو تو کیا جہانگیر ترین کو سزا ہوگی اور ہونی چاہیے؟ مجھے نہیں, میں اتنا بڑا بیان نہیں دے سکتا, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ کے حلقے میں چینی آج بھی 100 سے زیادہ مل رہی ہے. میرا خیال ہے اب 90 روپے ہو گئی ہے, 10 روپے قیمت کم ہو گئی ہے, 110 تک گئی ہے, 20 روپے کم ہو گئی. میرے حلقے 55 کا وعدہ تھا سر, 90 تو پھر بھی زیادہ. ٹھیک ہے 90 روپے میں اس وقت میں چاہوں تو یوٹیلٹی سٹور کا 81-85 روپے کا ریٹ بھی بتا سکتا ہوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. میرے حلقے میں آٹا بھی سستا ہو گیا. خدا کو میں نے جان دینی ہے, میں مہنگائی کے سخت خلاف ہوں. کتنے روپے کلو سر؟ اب میں نے ابھی جمعرات کو, آج تو جمعہ ہو گیا, اس جمعرات کو جاؤں گا لینے کے لیے, لیکن 5-10 روپے کلو کا. کیا موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں 2.5 سال بعد بھی ناکام رہی ہے؟ Who is responsible؟ یہ آخری سال ہے ہمیں ریلیف دینے کے لیے. اگلا سال سے الیکشن کمپین شروع ہو جانی اور دے دے گا عمران خان. اکانومی بہتری کی طرف جا رہی. اور اگر نہ دے سکے تو نہ دے سکا تو اس کی سزا تو ہم دیتے ہی ہیں, اس میں تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت. اتحادیوں کی بات کی جائے تو کاف لیگ ناراض ہی نظر آتی ہے. عمران خان صاحب ایک دفعہ دیکھیں شجاعت اور پرویز میرے بھائیوں جیسے ہیں, ناراض ہوں, راضی ہوں, روٹھ جائیں, ووٹ عمران خان کو دیں گے. یہ بھی آپ سنبھال کے رکھ رہے ہیں میری بات. مونس الہی سر بڑا دنیا ادھر کی, دیکھیں جی مونس تک تو میرا تعلق نہیں ہے. شجاعت میرا بھائی ہے, ان کی والدہ میری والدہ بنی ہوئی تھی. میں نے سارا بچپن ان کے گھر میں گزارا ہے, چوئی ظہور الہی کے ساتھ اور منظور الہی کے ساتھ. دنیا ادھر کی چھوٹوں کی سیاست کا مجھے نہیں پتا جی. میں جو پاور پلر ہیں ان کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو مرضی ہو جائے ووٹ وہ عمران خان کو دیں گے. 3 سوال 2 منٹ ایکسٹرا لے رہا ہوں سر. ہندوستان بارڈر پر مسلسل کشیدگی ہے پچھلے کچھ 2 سالوں میں. ابھی نندن کا واقعہ بھی اس میں ہو چکا, پھر ایئر سٹرائک بھی ہوا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہندوستان, میں تو چھوٹی موٹی جنگ ہوتی بھی دیکھ رہا ہوں اس 2021 میں ہندوستان کے ساتھ. کیا اس میں اٹامک یوز ہو سکتا ہے سر؟ اٹامک ایک ویپن تو ہمارے پاس تو کنونشنل آرم کی گنجائش, ہم نے جنگ کو روکا ہی اٹامک نے ہوا ہے. اگر ہمارے پاس اٹامک نہ ہو تو جنگ ہو چکی ہوتی, کیونکہ انڈیا کو پتا ہے کہ یہ انہوں نے پھلجڑیاں نہیں رکھی ہوئی, یہ بھی ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے. لیکن انڈیا کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوں گے اور یہ انٹرنیشنل سازش کا, انٹرنیشنل کانسپریسی کا ایک حصہ ہے. یہ وہی کانسپریسی ہے جس میں پاکستان کی عظیم افواج کے خلاف بیانات جاری کیے جا رہے ہیں. ہندوستان وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں ہندوستان کا رول ہے ود نواز شریف. دیکھیں چین کے خلاف آسٹریلیا ہے, امریکہ ہے, انڈیا ہے, ادھر ایشیائی ملک ہیں, سارے ملک ہیں. پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے اور سی پیک کے خلاف آدھی دنیا ہے. اس سی پیک کو مکمل کرنا, ML1 کو مکمل کرنا اس ملک کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, احتساب ہونا چاہیے سر. عمران خان کی کابینہ میں کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, جن پہ دوائیوں کی کرپشن کے چارجز ہیں, جن پہ گندم چوری, چینی چوری, لیکن احتساب نواز شریف کا ہوتا ہے, شہباز کا ہوتا ہے, زرداری کا. اقتدار سے ہم اتریں گے نا تو ہمارا احتساب ہوگا. نیچرلی لوگوں کے وٹنسز, ابھی آپ کہیں گے کسی کے خلاف کوئی شہادتیں نکلیں گی. ایک بات, کیونکہ آخری آپ سوال کہہ رہے ہیں, کوئی ایک کیس بھی سوائے شہباز کے کیس کے عمران خان نے نہ نواز شریف کے خلاف کیا اور نہ ہی آصف زرداری کے خلاف کیے. دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیے. آج جا کے دفتر میں ریکارڈ ڈھونڈ لیں, سوائے شہباز شریف کے کیس کے, TT والے کیس کے, تمام کیس نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف کیے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی, یہ الیکشن اپنا اپنا لڑیں گے, یہ ایک ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال کرکٹ کے حوالے سے. کرکٹ ملک میں بہتر نہیں ہو پا رہی. ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر نے
جو لوکل کرکٹرز ہیں آپ کے پنڈی کے بھی ہوں گے, ہر دفعہ میں کرکٹ پہ سوال پوچھتا ہوں, ان کی حالت زار ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کیوں اس پہ نوٹس نہیں لیتے؟ اچھا, اس کیبنٹ میں منگل والے دن میں کہوں گا جی کرکٹ کو بھی ذرا دیکھیں. میں تو کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں, آپ کو میں سر تو گلی ڈنڈے کا پلیئر ہوں. آپ کی بات سنی تو جاتی ہے نا سر. سنی اگر جاتی اس ہے. ملک میں عامر کھیل سکتا ہے تو سلمان بٹ کیوں نہیں کھیل مجھے نہیں سکتا؟ پتا اگر کون اس کھیل ملک سکتا ہے میں کون نہیں. میں یہ کہوں گا کہ کرکٹ پہ اینکر حضرات کے تبصرے ہیں کہ اس کو لک آفٹر کیا. بہت شکریہ ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا. آج کا شو یہیں تک, اور ہاتھ نہیں ملانا جو شیخ صاحب نے کہا, اور ماسک کا استعمال کر سکتے. آپ بھی کر رہے ہیں ماسک کا استعمال, یہ ماسک شیخ صاحب کا بھی ماسک ہے, میں بھی یوز کر رہا ہوں. آپ بھی ماسک کا استعمال کیجئے, سینیٹائزر کا استعمال کیجئے, اور کوشش کیجئے کہ رش والی جگہوں سے دور رہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.